بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اپنے بابا کے وصال کی خبر ملی تو آپ بھی اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں پہنچ گئی۔ آپ یتیم ہو چکی تھیں اور والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی غم گساری کی تھی، اب آپ کی غم گساری کرنے والا بھی اس دنیا سے رخصت فرما چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں مدفون کیا گیا۔ آپ اپنے والد بزرگوار کے روضہ پر آتی اور قبر مبارک کی مٹی لے کر بے تحاشا روتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں یاد کر کے زار و قطار رویا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسکراتے نہیں دیکھا، سوائے اس وقت جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئیں اور بیماری کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک روز سیدہ خاتون جنت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئیں اور چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے: جب شوق ملاقات شدت کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو روتے ہوئے آپ کی قبر مبارک کی زیارت کو آ جاتی ہوں اور اس بات کا گلہ کرتی ہوں کہ آپ جواب نہیں دیتے۔ آپ قبر پر نور میں آرام فرما رہے ہیں اور میری گریہ و زاری کو دیکھ رہے ہیں، اور ان تمام مصائب میں آپ کی یاد ہی میرے دل کا سکون ہے۔ آپ بظاہر تو میری نظروں سے پوشیدہ ہیں، مگر میرے دل میں آپ کی یاد اب بھی زندہ ہے۔ میری جان رنج و غم میں گھری ہوئی ہے، کاش یہ جان اسی غم سے نکل جائے۔ آپ کے بعد میرے جینے کی کوئی بہتری نہیں ہے اور میں اس خوف سے روتی ہوں کہ کہیں میری زندگی لمبی نہ ہو جائے۔ والد محترم کے وصال کے بعد سیدہ نے اپنی تمام تر توجہ عبادت الہی پر مرکوز فرما دی۔ آپ اپنے بچوں کا ہر طرح سے دھیان رکھتیں اور انہیں مختلف قسم کی نصیحتیں بھی کرتی رہتی تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حتی الامکان کوشش کرتے کہ وہ آپ کو خوش رکھیں، مگر آپ کے گریہ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کو بھی موت کا بلاوا آ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ کے رنج و الم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت روز بروز گرتی چلی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کی بیماری کی خبر ہوئی تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسماء بنت امیس جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت ام جعفر سے منقول ہے، ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے۔ ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کہا، میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ کھجوروں کی شاخیں منگوا کر چارپائی پر کمان کی مانند باندھ کر کپڑا ڈال دیتے ہیں، جس سے جنازہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا اور صرف آپ میرے شوہر کے ساتھ مل کر مجھے غسل دینا۔ یہ وصیت تھی جو سیدہ نے حضرت اسماء بنت امیس کو اپنے وصال سے قبل فرما دی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور روٹیاں پکائیں اور پھر کپڑے دھونے بیٹھ گئیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو اپنے والد بزرگوار کو خواب میں دیکھا ہے، آپ میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کی، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں نکل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے جانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور اب رسول خدا کی لاڈلی صاحبزادی اور خاتون جنت کی جدائی آپ کے لیے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، آپ غم نہ کریں، اور جیسے آپ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت اسماء بنت امیس تشریف لے آئیں۔ سیدہ فاطمہ نے ان سے کہا، میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء نے جب دونوں شہزادوں کو کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور ضد کرنے لگے کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اسی دوران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادوں کے پاس تشریف لے آئے اور بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور اپنے بابا سے کہنے لگے، ہمیں امی جان سے ملنے دے۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو اشارے سے کہا، انہیں آنے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا تو دونوں شہزادے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیار کیا اور دعائیں دیں اور ایک مرتبہ پھر انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھی ان سے کہا کہ والدہ میرے غسل کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ آپ نے پانی کا انتظام کیا تو سیدہ نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا، میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جسد اطہر کو حنوط کرنے کے لیے کافور بہشتی لائے تھے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت فرمائے، وہ میرے اور ابو الحسن کے لیے تھے۔ تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دو۔ حضرت اسماء کے جانے کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفریں کے حوالے کر دی۔ صحیح روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے آپ کو غسل دیا، جبکہ غسل کا سامان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیتے رہے۔ آپ نے 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 29 برس تھی۔ آپ کا جنازہ آپ کے فرمان کے مطابق اٹھایا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اللہ کریم ان کی مرقد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔